بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عربی میں تفرق اور تفریق اور فرقہ کا معنی ہے جدائی اور فصل اور فرق اور الگ کرنا، اور لفظ فرقہ عربی لغت کے اندر کہتے ہیں طائفۃ من الناس کو، لوگوں کے ایک گروہ کو فرقہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاح فقہا میں اور اصطلاحی طور پر فرقہ اس جماعت اور اس گروہ کو کہتے ہیں جو اعتقادی بنیاد پر بنے، جن کا کوئی ایک متعین عقیدہ ہو، اس متعین عقیدے کی بنا پر کوئی جماعت بنے تو اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی فرقے جہنمی ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو مختلف الفاظ میں مختلف سندوں کے ساتھ مختلف محدثین نے نقل کیا ہے، بعض سندیں ضعیف بھی ہے اور بعض سندیں حسن درجے کی بھی ہے اور بعض سندیں اس کی صحیح درجے کی بھی ہے۔ یہ روایت سنن ابو داود میں نقل کی گئی ہے، کتاب السنہ باب شرح السنہ، اور ترمذی میں کتاب الایمان باب افتراق الامہ میں بھی نقل ہوئی ہے، اور المقاصد الحسنہ میں حافظ سخاوی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 15 صحابہ سے اسانید کثیرہ کے ساتھ نقل ہے۔ مگر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلام میں اور اس امت میں ایسے لوگ اور ایسی جماعتیں پیدا ہوگی جو جماعتیں قرآن اور سنت اور امت کے اجماعی عقائد سے نکلیں گے اور آؤٹ ہوں گے، اس کو کہتے ہیں فرقہ۔ ایک اعتقادی موقف اہل السنت والجماعہ کا ہے، یعنی جو قرآن اور سنت کو اپنا ماخذ مانتے ہیں اور جن مسائل پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے ان اجماعی مسائل میں انحراف نہیں کرتے، اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ لفظ فرقہ تو جماعت کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک نجات پانے والا ایک فرقہ ہے، مگر جس فرقواریت کی مذمت احادیث میں بیان کی گئی ہے اس فرقواریت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی قرآن اور سنت اور اجماعی عقائد سے نکلنا، اجماعی عقائد سے باہر نکلنا، یہ سبب ہے گمراہی کا۔ لہذا فرقۃ الشافعیہ اور فرقۃ المالکیہ اور فرقۃ الحنفیہ اور فرقۃ الحنبلیہ یہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو فرقہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ فروعی مسائل میں، احکامات میں، حلال حرام میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر جو مسائل اختلافیہ امت کے اندر چلے آئے ہیں اس کی بنا پر کوئی فرقہ نہیں بنتا ہے۔ فرقہ تب بنتا ہے جب امت کے اجماعی مسائل، اتفاقی مسائل میں اور جن پر تمام صحابہ نے اجماع کیا ہے اور جن مسائل کا تعلق عقائد سے ہے ان مسائل میں کوئی انحراف کرتا ہے اور کوئی دوسری رائے اختیار کرتا ہے تو وہ جا کر پھر فرقہ بنتا ہے اور اس فرقواریت کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک کتاب ہے علامہ عبد القاہر کی،
الفرق بین الفرق، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ لم یرد بالفرق المذمومۃ المختلفین فی فروع الفقہ من ابواب الحلال والحرام، جو لوگ فقہی مسائل میں حلال و حرام میں اختلاف کرتے ہیں وہ مراد اس حدیث میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِالذَّمِّ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَقِّ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ وَفِي تَقْدِيرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَفِي شُرُوطِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَفِي مَوَالَاةِ الصَّحَابَةِ، جو لوگ اعتقادی مسائل میں، توحید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، وعد اور وعید میں، مسئلہ تقدیر میں، جن مسائل پر صحابہ کا اجماع ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرقے بنتے ہیں۔ معتزلہ فرقہ ہے، مرجئہ فرقہ ہے، خوارج فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کے اجماعی مسائل سے منحرف ہیں اور ان مسائل میں اختلاف کرتے ہیں جن مسائل میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اعتقادی موقف میں یہ دوسری جانب پہ جا رہے ہیں، تو یہ فرقے ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ پھر ہر گمراہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ ضروریات دین سے انکار کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، لیکن جو چند مسائل میں یا کسی ایک آدھ مسئلے میں وہ اجماعی عقائد سے منحرف ہوتے ہیں وہ پھر اگرچہ کافر نہیں ہوتے مگر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہ اور کافر کے اندر یہ فرق ہے کہ گمراہ کا لفظ عام ہے اور کافر تو خاص ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کا اختلاف کسی ایسے مسئلے میں ہے جس مسئلے میں دور صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یا ان کا اختلاف کسی فروعی مسئلے میں ہے، عقیدے کے مسئلے میں نہیں ہے، یا ان کا اختلاف کسی قرآن کی آیت یا حدیث کے فہم کی وجہ سے ہے، صحابہ اور تابعین نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں، ان تعبیرات کے فہم میں اختلاف ہے، یا ان کا اختلاف انتظامی اور تدبیری اختلاف ہے، تو اس قسم کے اختلافات سے فرقہ نہیں بنتا ہے، اصطلاحی فرقہ نہیں بنتا ہے۔ اور یہ تمام لوگ باوجود اس تنظیمی اور تدبیری اور فقہی اختلاف کے باوجود سب مل کر ایک اہل السنت والجماعہ ہے، ایک ہی سواد اعظم ہے اور ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان اگر اس اصول کو فالو کرتے ہیں کہیں بھی کہ قرآن اور سنت میرا ماخذ ہے اور اجماعی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کروں گا، تو بس وہ اہل السنت والجماعہ کے اندر داخل ہے، چاہے وہ شافعی ہے یا مالکی ہے یا اہل الحدیث ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی نام سے یاد کیے جاتے ہوں، یا وہ دعوتی تنظیمیں جو کہ مختلف نہج پہ، مختلف ملکوں میں، مختلف طریقے پہ وہ مختلف ایشوز لے کر دین کے کسی ایک بات پہ یا زیادہ باتوں پہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، وہ سب مل کر ایک اہل السنت والجماعہ۔ ان سب کو الگ الگ نام لے کر، ہر تنظیم کا نام لے کر یا ہر مسلک کا نام لے کر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، ہم کس کے پیچھے جائیں، یہ در حقیقت جاہل لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اس میں فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں، یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ سب اہل السنت والجماعہ ہیں، یہ سب ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس میں جہاں پر بھی آپ کسی کی تقوی اور للہیت اور قرآن و سنت کے دلائل پر مطمئن ہیں جبکہ وہ اجماعی مسائل میں منحرف نہیں ہے، تو آپ اس کی اگر رائے کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ فرقہ ناجیہ میں۔ ان تمام لوگوں کی آپس میں الفت و محبت اور وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ فروعی مسائل میں اس اختلاف کو ختم کرنا ہمارا ٹاسک ہے ہی نہیں، یہ ہمارا مشن ہی نہیں۔ کوئی رفع دین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی آمین زور سے پڑھے گا، کوئی آہستہ پڑھے گا۔ بعض مسائل وہ ہیں جن میں تعبیرات کا اختلاف ہے، بظاہر اختلاف بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ مل بیٹھ کر
افہام و تفہیم سے کام لیں تو آپ کا اور ان کا موقف ایک ہے. جتنے بھی ائمہ دین کا اگر اختلاف ہے یہ سب اختلاف حدیثوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ان سب میں سے کسی کو بھی اگر یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا منشا یہ ہے تو وہ اس طرف پلٹیں گے اور اسی طرف رجوع کر لیں گے. لیکن ہر امام یا ہر دین کا بڑا عالم اور معلم یہ تحقیق سے سمجھتا ہے کہ ان احادیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، تو اس فہم کی بنا پر، اس فہم حدیث کی بنا پر وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کا صحیح فہم اور منشاء رسول اصل میں یہ ہے تو وہ اس پر عمل کر رہا ہے. مگر یہ دونوں بھی اور یہ سب اس نقطے پہ متحد ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور منشا پر عمل کرنا. اگر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس موجود ہوں اور سامنے ہی آپ کا کوئی عمل کوئی دیکھے اور اس پر عمل کرے تو وہ اس پر فرض ہے. بعد میں تعبیرات پیدا ہوئی کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ تعبیرات جو پیدا ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا ہم تک پہنچنے میں درمیان میں بڑے واسطے ہیں جس میں بہت ہی تحقیق اور گہرائی کی اور فقاہت کی ضرورت ہے، اور یہ فقاہت ہر ہیرا خیرا کو حاصل بھی نہیں ہے. تو جو ان احادیث اور ان آیات کو سامنے رکھ کر تحقیق کر کے نئے اور جدید مسائل میں اصولی طور پر ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں وہ امت کے محسن ہیں، وہ فرقہ نہیں بن رہا. اگر اس میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف بھی اس دین کی جامعیت اور اس کی وسعت کی دلیل ہے. یہ اختلاف رہنا چاہیے، یہ ہوگا، یہ کبھی ختم ہوا بھی نہیں اور نہ ہوگا، اور یہ اختلاف دور صحابہ سے رہا اور قیامت تک رہے گا. اس میں فرقہ تب بنتا ہے جب اس قسم کے فروعی اور تنظیمی اختلاف کو کوئی شخص عداوت کا، بغض کا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے. ورنہ جس کو جہاں پہ بھی دین کا کام کرنا ہے وہ دین کا کام کریں، لیکن ایک تعبیر قرآن و سنت کی کسی عقیدے میں، کسی آیت میں وہ ہو جس پر تمام صحابہ متفق ہیں. آپ اس تعبیر کو یکسر کاٹ کر ایک نئی تعبیر اور نئی چیز لا کر آپ پیش کریں گے تو وہ ایک تجدد ہوگا، وہ ایک گمراہی ہوگی. ورنہ اگر کسی صحابی کی رائے، کسی تابعی کی رائے اور کچھ اقوال میں ائمہ دین کی تحقیقات میں آراء آپ کو ملتی ہیں کہ جس کے بیس پر کچھ روایات اور کچھ احادیث موجود ہیں اور آپ اس میں سے کسی رائے کو ترجیح دے کر اپناتے ہیں تو آپ کم از کم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی رائے راجح نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گمراہ ہیں. اور اختلافی مسائل میں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میں جس رائے کو راجح سمجھتا ہوں شاید میری رائے غلط ہو اور دوسری رائے صحیح ہو، لیکن میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں اور اس کو راجح نہیں سمجھتا. اتفاقی مسئلے میں، اجماعی مسئلے میں تو اختلاف کرنا سبب گمراہی کا ہے، مگر اگر اجماعی مسئلہ نہیں اور اختلافی ہے تو اس کو اتفاقی بنا دینا اور اس میں کسی قسم کا اختلاف گوارا نہ کر لینا یہ بھی نادانی ہے. تو ایک فرقواریت تو واقعی بنتی ہے وہ اس صورت میں جب کوئی اجماع امت سے ہٹ رہا ہے، لیکن ایک فرقواریت جہالت کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. وہ جہالت سے یہ کہ درمیان میں مسئلہ اختلافی ہے اور میں اور آپ باوجود رائے میں اختلاف کے ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت رکھنے والے ہونے چاہیے، لیکن ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ فرقواریت زبردستی کی فرقواریت ہے جو ہم نے بنا دی. لسانی فرقواریت، نسلی فرقواریت، اور یا کسی اختلافی مسائل میں یا نقطہ نظر میں اختلاف. نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے اور نقطہ نظر کا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، دوسری سے دوسری بات ثابت ہو رہی ہے. اب میں ترجیح کس طرح دوں، ان میں تطبیق کیسے کروں، یہ معلوم کروں کہ کون سا منسوخ ہے کون سا ناسخ ہے.
یہ ترجیح کی کیا بنیاد رکھوں کہ میں ترجیح دے دوں، اور یہ کہ ان روایات میں تطبیق کیسے کروں، اور سند کی حیثیت کیا ہے؟ ہم لوگ تو نہ سند جانتے ہیں، نہ ترجیح جانتے ہیں، نہ نسخ جانتے ہیں، بلکہ ہم تو کسی عبارت کا، کسی حدیث کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے فتوے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرقواریت ہے۔ اختلافی مسائل میں نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تعبیرات دین ہم تک جو پہنچا ہے، جن ذرائع سے پہنچا ہے، ان میں ماخذات کیا کیا ہیں اور کس کس کیٹیگری اور درجے کے ہیں، اور ان میں سے کس دلیل سے کس درجے والی بات ثابت ہو سکتی ہے، یہ ایک بہت ہی قابل تحقیق چیز ہے جس پر علماء، فقہاء اور محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو علماء راسخین سے اور ان ائمہ دین سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ معلمین دین اور ائمہ دین کا مقام کسی شارع کا مقام نہیں ہے کہ مثلا امام ابو حنیفہ نے یا امام شافعی نے یا مالکی نے کوئی دین بنا دیا، حدیث یہ کہتی ہے اور ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، حدیث یہ کہتی ہے اور شافعی نے یہ کہا ہے رحمہم اللہ۔ نہیں، یہ سب ہی احادیث کے پیروکار تھے، لیکن فہم حدیث میں اختلاف ہوا ہے، اور وہ مسائل میں یہ اختلاف دور صحابہ سے ہوا ہے، تو اس بنا پر کوئی فرقہ نہیں بنتا ہے۔ اس لیے وَلَا تَفَرَّقُوا والی آیت کی ذیل میں امام قرطبی نے لکھا ہے وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْاخْتِلَافَ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْاِئْتِلَافُ وَالْجَمْعُ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ مَسَائِلُ الْاجْتِهَادِ، کہ لا تفرقو کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہادی اور فروعی مسائل میں ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات تعبیرات کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ تو مشہور مثال ہے کہ اگر آپ 6 لکھیں گے تو دوسرے سامنے والے کو وہ 9 نظر آئے گا اور آپ کو 6 نظر آئے گا۔ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ 9 ہے، یہاں سے دیکھیں تو وہ 6 ہے۔ اس لیے پوری امت کی وحدت اور اتحاد کی کوشش کرنا اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ لوگوں نے مختلف اسلامی تنظیموں کو فرقہ سمجھ لیا، لوگوں نے مختلف مسالک اور تحقیقی آراء کو فرقہ سمجھ لیا۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقوں کا ذکر کیا ہے، ان 72 سے خاص 72 مراد ہے یا کثرت مراد ہے، یہ 2 نقطہ نظر ہے محدثین کے۔ اگر خاص مراد ہوں تو ان خاص 72 کے نام بھی محدثین نے بیان کر دیے، معتزلہ، مرجئہ، خوارج، روافض، مختلف جو نام ہیں ان ناموں کے ذیلی مختلف فرقے ہیں۔ اور اگر کثرت مراد ہو تو پھر تو بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی ایک زمانے میں یہ لوگ آئیں گے اور کسی ایک نام سے ہی آئیں گے، بلکہ مختلف نظریات کے مالک لوگ مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے آتے رہیں گے، جن کی تعداد 72 ہوگی۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا تعین اس حدیث میں نہیں کیا گیا، تو ہمیں تعین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ لہٰذا جو ان اصول کو مانتا ہے اور جو ان ماخذات سے متفق ہیں، اس کے بعد کبھی ان کی تعبیرات میں غلطی بھی ہو جائے گی۔ بعض عقیدے کی تعبیرات کی سنگین غلطیاں بھی بعض علماء سے ہو جاتی ہیں اور ہو گئی ہیں، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تعبیر اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے۔ مگر التزام انہوں نے اس بات کا نہیں کیا ہوتا کہ میں حدیث نہیں مانتا، یا میں قرآن نہیں مانتا، یا میں عقیدہ نہیں مانتا۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ یہ ماخذات سب ایک ہونے چاہیے۔ جب ماخذات ایک ہیں تو یہ سب اہل السنت والجماعہ ہے۔ باقی اختلافات ہوتے رہیں گے، تعبیرات کے اختلاف ہوں گے، اور کبھی غلطیاں شدید اور فاش ہوگی اور کبھی غلطیاں ہلکی ہوگی، لیکن ان سب میں افہام و تفہیم سے بھی کام لینا چاہیے اور غیروں کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور لڑنے جھگڑنے والی بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان آپس میں لڑیں،
اس سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اتحاد امت کے علمبردار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔